خوارج کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقرؤون القرآن، وہ بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ تو یہ خوارج کی یہ جتنی بھی احادیث ہے نا، یہ اس بات کی بنیاد ہے، اس کی اصل ہے کہ علم سے دھوکہ نہیں کھایا جاتا۔ کیونکہ اگر ایک جاہل آدمی بات کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ لازمی طور پر یہ بات ہے کہ جو آپ کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے اس کے پاس لازمی طور پر علم ہوگا، جس علم سے وہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری زبانوں میں، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ ہماری زبان میں بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ علم کی زبان میں وہ بات کریں گے، ان کی بات ایسے ہواؤں میں نہیں ہوگی، بلکہ علم کی زبان بولیں گے۔ یحسنون القیلا، اچھی گفتگو کریں گے۔ یتکلمون بکلمۃ الحق، اور حق گوئی کرنے والے ہوں گے، بظاہراً کہیں گے کہ ہم کلمہ حق کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور مقام پر ان کے یہ بھی صفت آئی ہے کہ یقولون من خیر قول البریہ، نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں گے، نیک باتیں کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل کے شروع میں ایک واقعہ ہے، جو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن رحمہم اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مکہ میں آتے ہیں، ان سے آ کر ان کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آ کر بتاتے گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کا علم جانتے ہیں۔ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْم، اور علم کی گہری گہری باتیں کرنے والے ہیں، کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، بیوقوف لوگ نہیں ہیں، علم کی باتیں جانتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی تقدیر کے معاملے میں بات کرتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری۔ پھر آگے پوری حدیث جبرائیل روایت کرتے ہیں جس کے اندر تقدیر کا بھی ذکر ہے اور سارے کامات۔ تو دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم سے دھوکہ نہیں کھایا ہے، کہ کیا پتہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کیا پتہ قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں سے کوئی ان کے پاس دلیل ہو، ہم ہی جاہل ہوں، ہم ہی گمراہ ہوں۔ یہ تو علم کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو گمراہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر دیا کرتے۔ اس کی بنیاد سورۃ الغافر کے اندر بھی ہے۔ سورۃ الغافر میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ جب ان کے پاس رسول آئے بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، ہمارا پیغام، ہماری وحی لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو جو ان کے پاس علم تھا اس کے ساتھ وہ خوش تھے، یعنی اپنے جو ان کے پاس علم تھا اس کے ساتھ مذاق بناتے تھے رسولوں کا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مخالف فریقین تھے انبیاء اور رسول کے، جو ان کے خلاف کھڑے تھے، کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، وہ علم کے ساتھ تھے، اپنے علم پر مان کر کے پھر انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی لیے کشف و شبہات میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ کبھی کبھار آپ توحید کے دشمنوں کو، یعنی علم کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو دیکھیں گے، لہم علوم کثیرہ، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوں گے، وکتب وحجج، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہوں گی، اور بہت ساری دلیلیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں، قرآن و حدیث سے ہو سکتی ہیں، لیکن تمہیں ان کی ان دلیلوں سے، ان کتابوں سے، ان کے ان علوم سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، بلکہ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔